حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے، 12 سال نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے، آ کے نا حضور سے چمٹ گئے، عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں، میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں، کوئی حکم حضور۔ مجمع الزوائد میں حدیث، اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب، پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا ایک حدیث کے لیے۔ پیاری بڑی ہے، شاندار بڑی ہے، وہاں میرا دل کیا، میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو۔ کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ، چھوٹی سی عمر ہے، حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے، میرا بھی دل کرتا ہے عمل کروں۔ تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں، دکان سے، یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا، دکان سے لے آ، یہ کر دے، فلاں کو بلا لے، لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے۔ ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ۔ تو نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے۔ رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا۔ فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی جی؟ بات تو محبت کی ہو رہی ہے، کڑوی سی بات نہ کر لوں، کڑوی سی رہنے دیتے، آپ کا پروگرام نہیں تو چھوڑ دیتے، آگے بڑھ جائے، ذرا کڑوی سی ہے، کر لوں جی، بولیے۔ یعنی باپ کی، ہم محبت رسول میں صرف داڑھی کی بات کرتے ہیں، کسی کی گردن کی نہیں، صرف ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے تو میں نے کہا تھا نا کڑوی ہے، آپ نے مجھے گھورنا شروع کر دیا اور خاصا تیز گھور رہے ہیں آپ۔ اور خدا کے بندو یہ رسول اللہ کی سنت ہے، کسی کو نہ اچھی لگے، کسی کوئی تعریف نہ کرے پر میرے رسول کو تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ نبی، ایک بندہ مجھے کہتا ہے داڑھی کے نام پہ لوگ تانے بڑے دیتے ہیں، داڑھی رکھی ہے تو یہ کرتا ہے، تو میں نے کہا یہ نبی پاک کے نام کا تانا ہے، اسے خوش ہو کے قبول کر، اس کا بڑا مزہ ہے، اس کو یوں سینہ کھول کے کہہ دے تانا، دے تانا۔ تو کبھی کبھی نا ایسا ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا تو کبھی گزرتے تو کہتے وہ جا رہے ہیں داتا صاحب والے، وہ جا رہے ہیں غوث پاک والے، تو میں نے کہا الحمدللہ، یہ اس طرح ہمیں روز چھیڑا کرو، اس طرح روز چھیڑا کرو، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہاں بھی کہنا اور قیامت میں جا کے بھی یہی کہنا کہ یہ داتا صاحب والے ہیں، وہاں بھی کہنا کہ یہ غوث پاک والے ہیں، یہ چھیڑو ہمیں، ہم یہ چھیڑتے ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے، یہ کہا کرو، ہمیں روز کہا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے۔ آگے بڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نا، حضور نے فرمایا جا اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا، تو وہ دوڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی، اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا۔ اللہ کی قدرت کہ تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے۔ دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، حضور رونے لگے، اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے۔ حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا، تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی میں بٹھایا، کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں۔ کہا نہیں بتائیے؟ کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں۔ ٹھنڈ بڑی تھی، مدینے میں ٹھنڈ بڑی تھی۔ حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا، کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا، نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو، اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا، جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا، عمر دیکھو اور بات دیکھو۔ کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے ہیں۔ تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ سے۔ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے،
वहां शाम को आपको पहुंचना पड़ेगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने देखो अंदाज़े मोहब्बत क्या बयान फरमाया। कहा नबी पाक को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, मेरा जनाजा खुद ही पढ़ के मुझे दफन कर देना। उनका इंतकाल हो गया, रात को दफन कर दिया, सुबह हुजूर तशरीफ लाए। वो महबूब जिन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई, फरमाया बताया क्यों नहीं, मुझे बताते, मैं खुद जनाजा पढ़ता, मैं खुद ना कबर मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, कबर दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। कहा बताया क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं की, मैं जनाजा पढ़ता, मैं खुद पहुंचता। तो बाप रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मेरा तो पुत्र था, मेरे लिए इससे बड़ी सादत क्या होती कि आप जनाजा पढ़ाते। पर उसने वसीयत कर दी कि हुजूर को बताना नहीं, तकलीफ होगी। नबी करीम फरमाने लगे बताओ मुझे उसकी कब्र कहाँ है। और यारो गौर करना, सारी दुनिया गुंबद खजरा रोज़ा रसूल पे और नबी पाक एक गुलाम की कब्र पे तशरीफ ले गए। खुद नबी करीम गए और आज हुजूर ने दुआ अनोखी फरमाई, फरमाया ऐ अल्लाह जब मेरा तलहा तुझसे मिले ना तो जरा इससे मुस्कुरा के बात करना जो तेरी शान के लायक। रसूलुल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक की गुलामी, रसूलुल्लाह का प्यार। आला हजरत कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। ओ भाइयों जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। और आला हजरत फरमाते हैं जलना तो है, कोई दौलत के लिए जलता है, कोई शोहरत के लिए जलता है, कोई इख्तदार के लिए जलता है। फरमाने लगे ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो सारी आग बुझा देगी वो